صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، کس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت خوبصورت علمی اور قرآن مقدس اور عقلی دلائل سے ہم آہنگ بڑا خوبصورت خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً ہم شکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جہاں پر قرآن و سنت پر نظر رکھنے والے بے مثال افراد موجود ہیں، وہیں پر قرآن مقدس کے ساتھ عصری علوم پر بھی نگاہ رکھنے والے لوگ بفضل ہی تعالی موجود ہیں۔ اور آپ نے سماعت کیا اور دل یہ چاہتا تھا کہ قرآنی آیات اور سائنس کی فکری ہم آہنگی کے ساتھ ہم یہ خطاب مزید سنتے رہیں، لیکن وقت کی قلت نے جو ہے وہ دامن گیر نہیں بلکہ وہ گلے گیر ہو گئی اور ان کو اپنا خطاب ختم کرنا پڑا۔ کاش وہ بولتے، میں اپنا وقت ان کی نظر کرتا، لیکن انہوں نے خود ہی جو ہے اپنا خطاب نامکمل ختم کر دیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس عظیم خطیب کو، نعت خواں کو اور ہمارے مشفق و مہربان بھائی کو عمر خضر عطا فرمائے، اور سنی دعوت اسلامی کا یہ کارواں روز بروز اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ آپ نے حضرت قبلہ بلبل باغ مدینہ سے خوبصورت خطاب سن لیا، اور دوسرا خوبصورت خطاب آپ کو میرے بات سننا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی زنجیر بنتی ہے تو دو زنجیروں کے بیچ میں جو سونے کی زنجیر ہوتی ہے، یعنی دو کڑیاں ہوتی ہے، ان کڑیوں کو جوڑنے کے لیے باریک سا کوئی تار ہوتا ہے۔ تو بس میری گفتگو قبلہ بلبل باغ مدینہ اور امیر محترم کی دو خوبصورت مضبوط کڑیوں کے درمیان ایک باریک سا، ایک بہت چھوٹا سا تار، لوہے کا کہہ لیں یا نکلی کہہ لیں، بس اس طریقے کا ہے۔ حضرت جتنے وقت میں تشریف لاتے ہیں بس اتنے ہی وقت میں میں گفتگو اپنی مکمل کروں گا، اور چونکہ ہمارے قاری عظمت اللہ صاحب نے مختلف عناوین پر آج کی یہ مخصوص محفل سجائی ہے، اور مجھے جو عنوان سونپا گیا ہے وہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف مائل ہونا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تک ہماری عوام کے اندر میں نے اکثر جب لوگوں سے گفتگو کی یا لوگوں کے درمیان بیٹھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ عوام تو عوام، بعض خواص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنا کیسے چاہیے اس سے متعلق معلومات یا معرفت کم نظر آتی ہے۔ دیکھو، انسان ڈرتا ہے سانپ سے بھی، انسان ڈرتا ہے شیر سے بھی، انسان ڈرتا ہے دشمن سے بھی، انسان ڈرتا ہے زہر سے بھی۔ تو جب ہم اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، قرآن کئی مقام پر کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے کیا بھیج رہے اس سلسلے میں فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی سچی بات کرو، اچھی اچھی بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، میٹھی میٹھی بات کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کئی مقام پر ڈرنے کا حکم دیا
دیا تو اللہ سے ڈرے کیسے؟ کیا معاذ اللہ جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے زہر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے شیر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگا جاتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دوری ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے انسان اس کے پاس سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے وحشت ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دل تنگ ہوتا ہے۔ اب مقام پر بار بار کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو معاذ اللہ اللہ سے جو ڈرے گا تو کیا وہ اللہ سے دور ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سے جو ڈرے گا وہ اللہ سے معاذ اللہ وحشت کرے گا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ سانپ سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ سے کیسے ڈرے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ سے ایسے نہیں ڈرنا، اللہ اکبر۔ دیکھو استاد سے بھی ڈرتے ہیں، ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں، بڑے بھائی سے بھی ڈرتے ہیں، پیر و مرشد سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن سانپ سے ڈرتے تو اس سے بھاگتے ہیں، اور پیر سے ڈرتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ سانپ سے بھاگتے ہیں اور پیر کی طرف بھاگتے ہیں، استاد کی طرف بھاگتے ہیں، ماں باپ کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی ان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادب کرتا ہے اور اس کے سامنے وہ جو چیز ناپسند کرتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈرنے والے کو پتا ہے میرا باپ میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا استاد میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا پیر میرا دشمن نہیں ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ لیکن ڈرنے کا مطلب کیا؟ احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اور باپ کو اگر سگریٹ ناپسند ہے تو وہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، باپ کو اگر قہقہا ناپسند ہے تو باپ کے سامنے وہ قہقہا نہیں لگاتا، باپ کو بدنظری ناپسند ہے وہ باپ کے سامنے بدنظری نہیں کرتا، حتیٰ کہ باپ سے اتنا ڈرتا ہے عقیدت میں، محبت میں، احترام میں کہ باپ بیٹھا ہو تو وہ کھڑا رہتا ہے، باپ کے بازو میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں احترام والد میں انسان جتنا ڈرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے احترام میں ڈرا جائے، اس سے خوف کیا جائے، اس سے خشیت کی جائے۔ اللہ کے بارے میں تصور لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ اللہ تو عذاب ہی دے گا، اللہ تو کوڑی برسائے گا، اللہ تو جہنمی میں ڈالے گا، اللہ تو سانپ بچھو ہی مسلط کرے گا۔ یقیناً یہ سانپ، یہ عذاب، یہ کوڑے اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ سب آپ کے ساتھ ہونا ہے، پہلی بات تو یہ ان کے لیے ہے جو کفر پر مریں گے، یا پھر معاذ اللہ ان کے لیے ہے جو فسق و فجور اور گناہوں پر مریں گے۔ لیکن اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی ہر صفت بے مثال ہے، اس کی ہر صفت بے مثال ہے، اس کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق نہیں، اس کے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں، اس کے انداز کی طرح کسی کا انداز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی عطا کی طرح کسی کی عطا نہیں، اس کی سخا کی طرح کسی کی سخا نہیں، اس کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں، اس کے جمال کی طرح کسی کا جمال نہیں، اس کے رحم کی طرح کسی کا رحم نہیں، اس کے کرم کی طرح کسی کا کرم نہیں، اور اس کی محبت کی طرح کسی کی محبت نہیں۔ وہ جتنی محبت جس شان سے کرتا ہے اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ آؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عبادت گزار۔ اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی داستان سن کر بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں بلایا، اور محل میں بلا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری کی داستان سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جھوپڑی میں نہ رہیں، آپ میرے محل میں رہیں۔ خاص توجہ آپ کی، اللہ سے ہم محبت نہیں کرتے ویسی جیسی کرنا چاہیے۔
اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کا بادشاہ عابد بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ آپ اپنی جھوپڑی سے نکلیں، میرے محل میں آئے. وہ پکا عابد تھا، وہ سچا متقی تھا، چیٹنگ باز آدمی نہیں تھا. وہ اس نے بادشاہ کے محل میں رہنا نہیں تھا، اس لیے کہ یاد رکھنا، جسے یار کی وصل کی لذتیں مل جاتی ہے، جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے لوگوں سے، بلکہ ہر چیز میں پھر اس کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے. یار اتنا آیا ہے کہ جدھر نظر اٹھا اس کا جلوہ نظر آئے. جیسا کہ بھی آپ نے قرآن کی آیتوں سے سنا، تمہاری شخصیت اور تمہاری ذات میں اس کی نشانی ہے. پتھروں میں اس کی نشانی، پھولوں میں اس کی نشانی، بلبل کی چہک میں اس کی نشانی، اور شفق کے جمال میں اس کی نشانی، افق کی سرخیوں میں اس کی نشانی. شفق کا جمال دیکھ کر کوئی عارف کہتا ہے جب یہ شفق کا جمال اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا حسن والا ہو، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. ایک بات مجھے یاد آئی، ہر چیز میں اس کے جلوے کیسے دیکھنے والے دیکھتے ہیں. ہمیں تو پاپ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو جرائم کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو وقت کی بربادی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. لیکن آؤ اللہ والوں کی شان کیا ہے. تصوف کی دنیا میں ایک بہت خوبصورت نام ہے حضرت علامہ امام فخر الدین رازی کا. یہ علامہ امام نجم الدین کبریٰ کے بھانجے بھی ہیں اور مرید و خلیفہ بھی ہیں. اور یہ نجم الدین کبریٰ کون ہے؟ سرکار غریب نواز جس سے فیض لینے کے لیے ان کی خانقاہ میں 15 دن تک جاتے ہیں، وہ ہے نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. بڑی ہستی ہے نجم الدین کبریٰ کی. امام فخر الدین رازی صرف 7-8 سال کے تھے. اب ظاہر سی بات ہے بھائی اتنا بے مثال ہے، نجم الدین کبریٰ کے غریب نواز جیسے لوگ ان سے فیض لینے آتے ہیں. غریب نواز کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں ہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی، سید الموحدین فی الہند، ہندوستان کا سب سے بڑا توحید کا علم بردار، ہندوستان میں سب سے بڑا داعی اسلام، ہندوستان کا مبلغ اعظم، ہندوستان میں نائب نبی فی الہند ہونے کا سب سے بڑا کسی کو شرف حاصل ہے تو وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجا ہے. جس کی نگاہ کسی کو نظام الدین بنائے، کسی کو علاء الدین بنائے، کسی کو صابر کلیر بنائے، کسی کو بختیار کاکی بنائے، ادنا کو اعلیٰ کر دے، جس کی نگاہ اسے غریب نواز کہتے ہیں. ہندوستان کے کفرستان میں توحید کا نغمہ گونج جائے اسی کو غریب نواز کہتے ہیں. اور وہ غریب نواز نجم الدین کبریٰ کے پاس فیض لینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ان کی بہن سگی اور حقیقی ماں ہے حضرت فخر الدین رازی کی ماں. جب ماں ہوتی ہے نا، ماں واقعی ماں ہو، ماں کا مطلب وہ واقعی ماں ہو اس اعتبار سے اس کی تربیت، اس کا دودھ پلانے کا انداز، اس کا سکھانے کا انداز جب بھی اس بے مثال ہوتا ہے تو پھر بچوں میں انقلاب آتا ہے. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد کا پڑھنا بھی بہت قیمتی ہے، لیکن مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، لیکن عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا. مرد نمازی بنے تو اکیلے بنے گا، عورت نمازی بنے گی تو پورا گھر نمازی بنے گا. اس لیے کہ مرد سجدہ مسجد میں کرتا ہے، عورت سجدہ گھر میں کرتی ہے، اور ماں کو سجدہ کرتے دیکھ کر بچے بھی سجدہ کرتے ہیں. اس لیے سنی دعوت اسلامی کی تڑپ یہ بھی ہے کہ صرف مرد ہی نہ سدھرے بلکہ عورت بھی کنیزان فاطمہ بنے، عورت بھی کنیزان زینب بنے، عورت بھی کنیزان خدیجۃ الکبریٰ بنے، اور عورتیں بھی کنیزان ماں عائشہ صدیقہ بنے. یہ سنی دعوت اسلامی کی طرف ہے. بہنوں سے بھی کہا جاتا ہے ماں واقعی ماں بنو، یعنی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. فلمیں دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، سیریل دیکھ کر دودھ نہ پلاؤ، آوارگی کر کے دودھ نہ پلاؤ، گناہ کر کے دودھ نہ پلاؤ، اس لیے کہ بچے کے کردار پہ ماں کا اثر پڑتا ہے. اللہ اکبر. فخر الدین رازی کی ماں اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی ہے. صرف 6-7 سال کی عمر ہے یا 8 سال کی عمر، اسی عمر میں اللہ کا عرفان نصیب ہو گیا امام فخر الدین رازی کو. فخر الدین رازی کون ہے؟ علماء اچھی طرح جانتے ہیں. صاحب تفسیر کبیر، تفسیر کبیر کے مصنف
तसव्वुफ पर, तसव्वुफ से हम आहंग जितनी अजीम तफसीर इमाम राजी की है उतनी किसी मुफस्सिर की नहीं गुजरी निगाहों से, ऐसा सूफिया कहते हैं। ये है इमाम राजी, 7-8 साल की, अच्छे साल की उम्र है, अल्लाह का इरफान मिल गया, आरिफ बन गए। अब उनका हाल ये हुआ, फूलों को देखते तो देखते ही रहते, तकते रहते, दरख्तों को देखते तो देखते ही रहते, तकते रहते। छोटी सी उम्र में आलम तहज्जुद में चले जाते। कारी साहब यही बताना चाह रहे थे हमें कि जिधर देखो उसकी निशानियां हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत आलिमाना वक़ार के साथ समझा रहे थे और आप बहुत खूबसूरत अंदाज में समझ रहे थे, इसलिए कि उनके समझाने का अंदाज ऐसा है कि उनकी आधी से ज्यादा उम्र बच्चों को पढ़ाने में गुजर गई। जो बच्चों को पढ़ा ले जाए तो फिर वो बड़ों को क्यों नहीं पढ़ा सकता? ये तो हम लोगों को ही पढ़ाते हैं। हाँ, हम इनके पास पढ़ते भी हैं। और एक चीज तो ऐसी पढ़ाई है कि जो कोई नहीं पढ़ा सकता। ये इनके मेरे दरमियान राज है। बहरहाल हर राज से पर्दे उठाना भी अच्छा नहीं, इसलिए कि बाज राज ऐसे होते हैं जिसे पर्दे उठाने का मतलब कुएं में फेंके जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ऐसी कोई काम आपके यहाँ नहीं करूंगा कि मेरे लिए कोई किसी कुएं का इंतजाम कर जाए। लेकिन इन्होंने मुझे एक ऐसी अहम चीज पढ़ाई है जो ये जानते हैं, मैं जानता। अल्लाह इसका सिला इन्हें अता फरमाए, जज़ा अता फरमाए। उसकी बरकतें आज तक महसूस हो रही है, वो होती रहेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब दुआ फरमाए अल्लाह उससे इस्तिफादे की भरपूर तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था कि इमाम राजी 7-8 साल की उम्र के हैं और जिधर देखते हैं, दरख्त देखा बस उसी में लग गए, फूल देखा उसी पे लग गए और देखते ही रहते। अब वो दरख्त और फूलों से बात जानवरों पे आई और जानवरों से बात फिर ये हो गई कि कुछ दिन फखरुद्दीन का हाल ये हो गया उसी छोटी सी उम्र में कि गलियों से गुजरते तो लड़कियां और औरतें कुएं पर पानी भरती, तो उन्हें देखा तो उनको भी देखते रह गए। अब हर आदमी किसी को देखता है तो अपने हाल पे कयास करता है। आप किसी को भी देखेंगे आप जैसे हैं वही आपको नजर आएगा। अब लोग कहते हैं पूरी दुनिया खराब है। दुनिया खराब नहीं है, हम खराब हो गए। पूरी दुनिया बेवफा है, दुनिया बेवफा नहीं है, हम बेवफा हो गए। दुनिया मुजरिम है, दुनिया मुजरिम नहीं, हम मुजरिम हो गए। दुनिया में करप्शन है, दुनिया में करप्शन नहीं, हमारे अंदर करप्शन है। आसान सी मिसाल, फज्र से कुछ पहले दो लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक चोर था, वो चोर जा रहा था चोरी के लिए, और एक तहज्जुद गुजार था, वो जा रहा था मस्जिद में नमाज के लिए। तहज्जुद गुजार ने चोर को देखा, समझा मेरी तरह तहज्जुद गुजार है, ये भी मस्जिद जा रहा है। और चोर ने देखा तो समझा मेरी तरह चोर है, किसी का घर झांकने जा रहा है। तो लोग हमें जैसे नजर आते हैं, लोग वैसे नहीं हैं। दरअसल हम अपना अक्स देखते हैं लोगों के अंदर। तो राजी को 7-8 साल की उम्र में दरख्तों को तकते देखा, एतराज ना हुआ, फूलों को तकते देखा, एतराज ना हुआ। चंद दिन ऐसे वह गली से गुजरे, औरतों पे नजर पड़ी तो बस उन्हीं को तकने लगे। लोगों ने अपना आप देख लिया, घर पे कंप्लेन लेकर आए, बिगड़ गया तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया। एक माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात उस वक्त होती है जब उसकी औलाद की कंप्लेन उस तक आती है, शिकायत आती है। शिकायत आई, बाप ने माँ को कहा, उनकी वालिदा को, देख तेरा बेटा कैसे बिगड़ गया, पूरे मोहल्ले में नाम खराब किया, औरतों को तक रहा है, बदनजरी कर रहा है। माँ ने कहा नादान है, ले जाओ उठाकर मेरे भाई की खानका में पहुंचा दो। बड़े बड़े बिगड़े लोग वहां सुधर जाते, ये भी सुधर जाएगा, ले जाओ इसको। 2 घोड़े मंगाए गए। बाप को इदराक न था कि मेरा बेटा किस मंजिल पर है, मां को पता न था कि बेटा किस मकाम पर है। 2 घोड़े मंगाए गए, एक पे हजरत फखरुद्दीन के वालिद बैठे, दूसरे पे उनको बिठाया। 7-8 साल का बच्चा घोड़ा चलाने लगा बाप के पीछे पीछे। सफर था नजमुद्दीन कुबरा की खानकाह तक। खानकाह जाने से पहले बीच में घना जंगल आता था,
उस घने जंगल में जैसे चल रहे हैं, इधर देखा उधर लग गए, उधर देखा उधर लग गए। उसी असना में सामने से शेर चला आया। शेर को देखकर घोड़े कांपने लगे, फखरुद्दीन के वालिद भी कांपने लगे। घोड़ा उठाया, उधर भगाया, जैसे ही नजर शेर पे पड़ी, फखरुद्दीन घोड़ा रोक लिया। घोड़ा कांपने लगा तो नीचे उतर गए, घोड़ा भागा। ये खड़े होकर के हाथ बांधकर उसको देखते रहे। दरख्त के पीछे फखरुद्दीन के वालिद छुप कर खड़े हैं, रो रहे हैं। इकलौते बेटे की जान मेरी आंखों के सामने जाएगी। अरे बिगड़ा था तो बिगड़ा था, क्यों मैंने लेकर के जाने के लिए, इस सफर के लिए मेरे बेटे को मुशक्कत में डाला, मर जाएगा। आवाज लगाते फखरुद्दीन इधर आ, फखरुद्दीन इधर आ, वो तेरी जान ले लेगा, शेर है वो, शेर तेरी जान ले लेगा। वो कब सुनते, खड़े हैं। बाप ने बेटे के लिए उम्मीद छोड़ दी, लेकिन एक मंजर निगाहों से देखा। शेर आया आया आया, करीब आया, कदमों पे सर रखा, पैर चूमे, उसी तरह वापस चला गया। ये यूं ही तकते रहे उसको, यूं ही देखते रहे उसको, आंख से आंसू बहते रहे। जब शेर चला गया, बाप की निगाहों से पर्दा उठ गया, मेरा बेटा क्या है और किस मकाम पर है, किस मंजिल पर है। आए तो ये आलम तहज्जुर में थे, ये आलम तहज्जुर में थे। बाप देगा फखरुद्दीन, फखरुद्दीन, फखरुद्दीन। क्या हुआ बाबा? होश आया। क्या हुआ बाबा? बेटे वो शेर था, शेर, दरिंदा था, दरिंदा, खा जाता तुझे। क्या कर रहा था तू? आंख में आंसू आके कहते बाबा कितना खूबसूरत था, बाबा कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था। जब इसके बनाने, जब इसके हुस्न का ये आलम है, जब ये इतना हसीन है, तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा? आप शेर देख रहे थे, शेर में मैं जलवाई यार देख रहा। तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशना। मैं यार का जलवा इसमें देख रहा था, तब पता चला कि बेटा पहुंचा कहां है। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि हम अल्लाह से डरने की बात तो करते, लेकिन हम अल्लाह से डरते कब है? दूर भाग चुके, उससे दूर हो गए, उससे दूर चले गए। तो बनी इस्राइल के बादशाह ने उस आबिद से कहा मेरे मकान में, मेरे महल में क़याम करो। उसने कहा, उसने सोचा कि इनकार कैसे कर सकता हूं। तो उसने देखो बोला क्या, बात क्या कही जो हमें नहीं पता है, जो हमें समझ में नहीं आ रही है। हम सब के चक्कर में रब की तरफ नहीं आते, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये फलसफा कि सबसे ज्यादा हमारा रब हमसे प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा वो प्यार करता है। हमने कभी नहीं सोचा। दोस्तों की महफिलों में घंटों, इसके पास घंटों, उसके पास घंटों, उसके लिए वक्त नहीं। जो सबसे ज्यादा हमसे प्यार कर रहे हैं उसके लिए वक्त नहीं है, और जो हमारे साथ मक्कारी कर रहे हैं उनके लिए वक्त है। शादी का कार्ड देकर कोई हमें मदू करे, हम उसके लिए टाइम निकाल के पहुंचते, वो नाराज ना हो जाए, उसकी यहाँ शादी है वो नाराज ना हो जाए, उसके यहाँ फंक्शन है वो नाराज ना हो जाए। अरे लोग बुलाते हैं, उनकी नाराजगी के खौफ से कारोबार बन करके वहां जाते हो, लेकिन अल्लाह बुलाता है अपने घर में, उसकी नाराजगी के खौफ से क्यों कारोबार बन करके उसके पास नहीं पहुंचते? सबके पास पहुंच रहे, उसके पास क्यों नहीं पहुंचते? ये मक्कारियां हैं। लोग कहां तक साथ देंगे? वफा भी करेंगे तो कहां तक साथ देंगे? कब्र के किनारे तक, कब्र के दहाने तक। लोग इस कदर अल्लाह अकबर खुद गर्ज हैं, अल्लाह अल्लाह के आपने जिनके लिए वक्त दिया, मरने के बाद वो कंधा देने भी नहीं आएंगे, बहाना लगा देंगे। उनके लिए इतना टाइम निकाल रहे हो, और जिस अल्लाह की रहमतें कब्र के अंदर भी काम आएगी उसके लिए क्या टाइम निकाला है, उसके लिए क्या वक्त निकाला है? दोस्तों के लिए रात रात भर जगते हो, अल्लाह के लिए जगने की तौफीक नहीं। अल्लाह अकबर जो खिला रहा है, जो पिला रहा है, माँ के शिकम में जिसने खूबसूरत शक्ल बनाई, उसके लिए कोई टाइम नहीं, उसके प्यार की कदर नहीं, उसकी मोहब्बत की कदर नहीं। लोग तो जनाजे में भी नहीं आएंगे जिनके लिए हमने जिंदगियां वक्फ कर रखी है। गालिब ने कहा था हमको मालूम है तगाफुल न करोगे, लेकिन हमको मालूम है तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे मगर तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे मगर तुमको खबर होने
تم تک میت کی خبر پہنچے گی جب تک کہ خاک بھی ہو چکے ہوں گے۔ اب تو لوگ مغفرت کی دعائیں بھی نہیں کرتے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دعائیں مغفرت اور قرآن خوانی بھی اخبار کی سرخیوں میں آنے کے لیے کرتے ہیں، میت کی مغفرت کے لیے نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ۔ تعزیتی پیغام بھی واٹس ایپ پر اپنی شہرت اور چرچوں کے لیے کرتے ہیں، مغفرت کے لیے نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ۔ یہ خود غرضی کا حال ہے، اور تم ان سے دل لگا بیٹھے ہو۔ میرے امام نے کہا تھا دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے، دور جانا ہے، رہا دل تھوڑا کوچ تیار ہے، کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے۔ وقت کا بادشاہ بنی اسرائیل کے اس عابد سے کہتا ہے کہ آپ کو آنا ہے، میرے محل میں رہنا ہے۔ اس عابد نے جواب کتنا خوبصورت دیا، کہتا ہے وہ عابد آپ مجھے اپنے مکان میں رکھ لو گے؟ ہاں رکھیں گے۔ اگر آپ نے مجھے اپنے مکان میں رکھا، اچھا لباس دیا، اچھا کھانا دیا، اچھی سہولت دی، پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ میں ایسی حالت میں دیکھا گیا جس کو دیکھنا آپ کو پسند نہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ توجہ کریں، اللہ کی محبت کا احساس کر لیں۔ آج اگر آپ نے کر لیا یا کسی ایک نے بھی کر لیا تو میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ اگر تمہارے گھر کی کسی کنیز کے ساتھ، کسی باندی کے ساتھ اگر مجھے پاپ کرتے ہوئے تم نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا، کرو گے کیا؟ ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، صرف بول رہا تھا۔ اس نے کہا بدبخت، پاپی، گندی سوچ کے مالک، میں نے تو تیرے تقوی کی داستان سن کر تجھے بلایا تھا، میں نے تو تجھے تیری پرہیزگاری کی داستان سن کے بلایا تھا، آج ثابت ہوا کہ تو پرہیزگار نہیں بلکہ پاپی ہے، تو مجرم ہے، گندی سوچ کا مالک ہے، اتنی گندی سوچ ہے تیری۔ اس نے کہا رہنے دیں، ابھی تو میں نے پاپ کیا بھی نہیں، ابھی تو میں نے جرم کیا بھی نہیں، ابھی تو میں نے گندگی کیا بھی نہیں، اور تم نے دیکھا بھی نہیں، اتنا غصہ آ گیا۔ اس مالک کا در چھوڑ کر کے تیرے یہاں کیسے آ جاؤں کہ تو صرف پاپ کی بات سن کر غصے میں آ گیا، وہ تو مجھے ایک دن میں لاکھوں مرتبہ پاپ کرتے دیکھتا ہے لیکن کبھی جلال میں نہیں آتا، بلکہ میرے گناہ کو دیکھنے کے بعد اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ابھی گناہ لکھنا نہیں، اس لیے کہ گناہ کیا ہے مگر لکھو مت، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں میرا بندہ توبہ کرے۔ اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں، اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سن لے، اس نے مجھے اتنے جرائم کرتے دیکھا لیکن وہ مجھے نکال نہیں رہا ہے، مجھ پہ ناراض نہیں ہو رہا ہے، مجھ پہ غصہ نہیں کر رہا۔ حدیث پاک ہے، قربان جائے، حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، میرے اللہ نے دو فرشتوں کو کندھوں پہ مقرر کیا ہے، اور نیکی کا فرشتہ ماتحت ہے، بائیں طرف والے فرشتے کو اس نے ماتحت کر رکھا ہے، نیکی کے فرشتے نے اس کو ماتحت کر رکھا ہے، گناہ لکھنے والے فرشتے کو۔ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے اس کو سکھا رکھا ہے جب میرا کوئی بندہ نیکی کرے 1 کی 10 لکھنا، اور جب گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا۔ کب تک؟ 1 ساعت انتظار کرنا، 2 ساعت انتظار کرنا، 3 ساعت انتظار کرنا، حتیٰ کہ 7 ساعت تک انتظار کرنا۔ اگر ساعت کا مطلب یہی ہے جو آج کل کے عرب لیتے ہیں تو اس کے کم سے کم بنتے 6 سے 7 گھنٹے، 6-7 گھنٹے تک انتظار کرنا، گناہ لکھنا مت، اس کو لکھنے مت دینا۔ نیکی کرے تو 10 لکھنا، بلکہ صرف نیت کرے تو بھی نیکی لکھ دینا، اور عمل کرے تو 10 لکھنا، اور گناہ کرے تو اس کو لکھنے مت دینا، منع کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قربان میرے اللہ کی محبتوں پر، ہائے ہائے، ہم کتنے وی آئی پی لوگ ہیں، رشک کرے وی آئی پی لوگ، کسی سے ایم ایل اے محبت کرتا ہے، کسی سے ایم پی محبت کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے صدقہ ہے کہ اللہ ہمارا ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کو گناہ لکھنے مت دینا، حتیٰ کہ اب سنو حد، کیا معاملہ ہے؟ ایک گناہ ہو گیا، 6-7 گھنٹے تک کے لکھنے نہیں دیا جاتا، اسی 6-7 گھنٹے میں دوسرا گناہ بھی ہو جاتا ہے،
وہ गुनाह लिखने वाला फरिश्ता कहता है 2 हो गए, कहा रुक अभी। नेकी का फरिश्ता कहता है अल्लाह ने मुझे रुकने के लिए कहा रुक अभी। 3 हो गए, अब कहा अभी और रुक। 4 हो गए गुनाह इसके, 5 गुनाह हो जाते हैं। उस 5 गुनाह के बाद वो एक नेकी कर लेता है। गुनाह 5 किया, नेकी 1 किया, तो फरिश्ता जो नेकी लिखने वाला वो कहता है देख उसने गुनाह किया है 5, नेकी की है 1, और अल्लाह का हुक्म मुझे कि 1 पर उसको 10 नेकी लिखूं, तो एक काम कर मैं 5 ही नेकी लिखता हूं और 5 नेकी के बदले इसके 5 गुनाह तू मत लिखा कर। ये अल्लाह की मोहब्बत है। और एक बात आपसे कहूं, कितनी मोहब्बत करता है वो, मुझे इस बात से समझ में आया। बातें तो पहले समझ में आई, लेकिन जब से मैंने छोटी मोटी बात लिखनी शुरू की तो तब मुझे समझ में आया। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा तो मेरी बात दिमाग में भी आई। देखो अल्लाह खालिक है हमारा, उसने की है तख्लीक हमारी, ठीक, उसने हमारी तख्लीक की है। एक बात, खालिक को अपनी तख्लीक कभी बुरी नहीं लगती, और हर खालिक अपनी तख्लीक से प्यार करता है। मैं अपनी बहनों से तवज्जो चाहता हूं, वो खाना बनाए तो गोया कि वो खाने को तैयार कर रही है, और मजाजन कह दूं कि वो खाने की तख्लीक कर रही है, खानों की तख्लीक कर रही है, मजाजन कह रहा हूं। उसने बनाया खाना और उसके शौहर ने, जो उसको पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब है, बस इतना कह दिया यार आज तुमने तो खाना ऐसे बनाया कि उसमें नमक ज्यादा हो गया। बोलो उसका मुंह उतरता है कि नहीं उतरता? उसका मूड ऑफ होता है कि नहीं होता है? अरे नादान, जिसने अपने हाथ से खाना बनाया वो अपने हाथ के खाने का ऐब अपने महबूब से सुनने को पसंद नहीं करती। जिसने अपने हाथ से खाना बनाया, हालांकि मिर्ची दूसरे से लाई, नमक दूसरे से लाई, मसाला दूसरे से खरीद के लाया, सारा सामान दूसरों से ला करके फिर बनाया, और सिर्फ इतना उसने डालकर अपने फन के मुताबिक ढाला, तो डालकर ढाल ले तो उस खाने से इतना प्यार हो जाए कि अपना महबूब भी उसमें ऐब निकाले तो बुरा लगता है, असियत होती है, दिल दुखता है। अरे नादान, जब तूने अपने हाथ से खाना बनाया तो तुझे उस खाने से इतना प्यार हो गया, तो मेरे अल्लाह ने मखलूक बनाई तो अल्लाह इस मखलूक से कितना प्यार करता हो। तेरे हाथ के खाने में कोई ऐब निकाले तो तुझे तकलीफ होती है, उसकी मखलूक को कोई गाली दे तो उसको कितनी तकलीफ होती है, उसकी मखलूक पे कोई जुल्म करे तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। और एक बात आपको बताऊं, कारी साहब जो है वो बहुत बड़े फनकार होने के साथ बड़े शायर भी हैं। वो ये उनके दिल की बात कहूं, हालांकि उन्होंने मुझसे कभी कही नहीं, लेकिन कह रहा हूं उनके दिल की बात। अपने हाथ का लिखा हुआ कलाम अगर अपने सामने कोई पढ़े और तोड़ मरोड़ के पढ़े तो दिल पे क्या गुजरती है। हाँ, जो अपने सामने अपना लिखा हुआ कलाम तोड़ मरोड़ कर पढ़े तो इंसान के दिल पे क्या गुजरती है। यार चंद शेर लिखने के बाद उस कलाम से इतना प्यार होता है, तो जिस इंसान को कुदरत ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया हो, अल्लाह उससे कितना प्यार करता होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे कितनी मोहब्बत करता होगा। अब ऐसा अल्लाह जो माओ से ज्यादा हमसे प्यार करे, जो बाप से ज्यादा हमसे प्यार करे, और अल्लाह उसकी मोहब्बतों का आलम तो देखें। जब हम गुनाह करते हैं रात को तो सुबह होने से पहले वो रहमत की चादर फैला करके कहता है मेरे बंदे, इससे पहले कि सुबह का सूरज तुलू हो जाए और रात की चादर खत्म हो जाए, सुबह होने से पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुझे मुआफ कर दूं। और जब इंसान दिन को गुनाह करता है तो मेरा अल्लाह दिन खत्म होने से पहले अपनी रहमत वाले हाथों को फैलाकर, जैसा कि उसकी शान है, ऐलान करता है मेरे बंदे, इससे पहले कि सूरज गुरूब हो जाए मेरी बारगाह में तौबा कर ले ताकि मैं तुझे मुआफ कर दूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है, लेकिन हम अपने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, अपने अल्लाह की तरफ पलटने की कोशिश नहीं करते। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब,
جب میرے بندے، توجہ کریں آپ، عبادی یا نسبتی ہے اس میں، عبادی، اور یہ تشریفی بھی ہے اور نسبتی بھی ہے، عبادی میرے بندے، کس سے کہا ہے؟ محبوب سے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے پیارے حبیب جب تجھ سے سوال کرے عبادی میرے بندے، کیا؟ میرے متعلق، عنی، میرے متعلق، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے، میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، تو جواب کیا دے؟ فَإِنِّي قریب، انہیں جواب دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اور ایک مقام پر فرمایا کتنے قریب ہے؟ وہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں آگے بیان فرمایا کہ ان سے کہو جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔